وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، کیا اللہ جل وعلا عطا نہیں فرما سکتا؟ کیا ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی؟ آپ کہتے ہو کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، استغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، تم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرو، تو اس کی ضرورت کیا ہے جب اللہ جل وعلا خود مغفرت فرماتا ہے؟ تو حضور کی بارگاہ میں حاضری کی ضرورت کیا ہے؟ یہ احتیاج کے لیے یاد رکھیے، ایک قانون یاد کر لیجیے، ایک اصول یاد کر لیجیے، ایک ضابطہ یاد کر لیجیے۔ ایک اللہ جل وعلا کی قدرت ہے جسے ہم سب مانتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور ایک اللہ کا قانون ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے، اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو بھی مانے اور اللہ کے قانون کو بھی مانے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جل وعلا اگر کسی بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا اگر چاہے تو کسی کو باپ کے بغیر دنیا میں پیدا کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والد کے بغیر پیدا فرما دیا، حضرت حوا علیہ السلام کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ اگر اللہ جل وعلا چاہے تو ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میں شادی نہیں کرتا، میرا رب اس بات پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اگر چاہے تو مجھے اولاد عطا فرما دے، اگر چاہے تو مجھے اولاد عطا فرما دے، میں شادی کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کروں گا، کیوں؟ کیونکہ میرا رب قادر ہے، وہ چاہے تو مجھے اولاد عطا فرما دے، وہ اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے، ہر چند کہ اللہ جل وعلا قادر ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے۔ فرما رہا ہے کہ میری قدرت ہے، میں چاہوں تو عطا کر سکتا ہوں، لیکن اگر شادی نہیں کرو گے تو بے اولاد رہو گے، اگر شادی نہیں کرو گے تو بے اولاد رہو گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ دیکھیے میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ بغیر پانی کے میری پیاس بجھا دے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ جل وعلا کی یہ قدرت ہے کہ بغیر پانی کے آپ کی پیاس بجھا سکتا ہے، وہ بجھانا چاہے تو بجھا سکتا ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ میں پانی پیتا ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ بغیر پانی کے میری پیاس بجھا دے، تو وہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے۔ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قدرت بھی مانے، قانون بھی مانے۔ قدرت یہ ہے کہ میں چاہوں تو بغیر پانی کے تمہاری پیاس بجھا سکتا ہوں، لیکن بجھاؤں گا اسی صورت میں جب تم پانی پیو گے، اگر پانی پیو گے نہیں تو پیاسے رہو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کی قدرت کو ماننے والا ہوں، وہ قادر مطلق ہے، میں اس کی قدرت کو مانتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بغیر کھانے کے میری بھوک مٹا سکتا ہے، لہٰذا میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب یہی ہوگا کہ اللہ جل وعلا کی قدرت کو بھی مانو، اللہ کے قانون کو بھی مانو۔ اس کی قدرت یہ ہے، وہ اس بات پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر کھانے کے تمہاری بھوک مٹا سکتا ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے، وہ یہی فرماتا ہے کہ جب تک کھانا کھاؤ گے نہیں بھوک مٹے گی نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص کہے کہ میں آگ میں چھلانگ لگا دوں گا، کیوں؟ کیونکہ میرا رب اس بات پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت ہے، وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے۔ تو اللہ کی جانب سے یہی ارشاد ہے، میری قدرت کو بھی مانو، میرے قانون کو بھی مانو، ہر چند کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ آگ کو گلزار بنا دوں، لیکن یہ میری قدرت ہے، قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر آگ میں چھلانگ لگاؤ گے تو جلو گے، مرو گے، لیکن میں بچاؤں گا اسی صورت میں جب تم میرے قانون پر عمل کرو گے۔ مومن کے لیے تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو بھی مانے، اللہ کے قانون کو بھی مانے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں زہر کھلا کر زندگی بخش دے، تمہیں زہر دے کر زندگی بخش دے۔ تو اب کوئی شخص کہے کہ میں زہر کھاؤں گا کیونکہ میرے رب اس بات پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، زہر کھلا کر بھی مجھے بچا سکتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے۔ لیکن مومن کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ قدرت کو بھی مانے، قانون کو بھی مانے۔ اگر زہر کھایا تو پھر مرو گے، میری قدرت کا امتحان لیتے ہوئے جو شخص زہر کھا کے کہے کہ میں زہر کھاؤں گا کیونکہ میرا رب قادر مطلق ہے، میرے رب کی قدرت ہے، تو وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ حقیقی مومن کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ قدرت کو بھی مانے، قانون کو بھی مانے۔ ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ہم قدرت کو بھی مانے، قانون کو بھی مانے۔ اب کچھ نام نہاد یہ بھی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارا رب جبار بھی ہے،
قہار بھی ہے، پروردگار عالم بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ہمیں کسی در پہ جانے کی کیا ضرورت؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت؟ ہمیں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے کی کیا ضرورت؟ ہمارا رب اس بات پر قادر ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ چاہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کی جانب سے جواب بھی یہی ملے گا، میری قدرت کو بھی مانو، میرے قانون کو بھی مانو۔ ہاں میں قادر ہوں اس بات پر، جسے چاہوں معاف فرما دوں، جسے چاہوں مغفرت کا پروانہ مل جائے، لیکن معاف کروں گا اسے جو میرے قانون کو مانے۔ اور قانون یہ ہے کہ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تم نے حاضری کا شرف حاصل نہیں کیا، اور اگر میرے محبوب کی گستاخی کی، اور اگر وسیلے کا انکار کیا، میرے محبوب کی توہین کی، تو رات دن اللہ اللہ کا ورد کرتے رہو، تبلیغیں کرتے رہو، دین کی دعوت دیتے رہو، درس قرآن دیتے رہو، درس حدیث دیتے رہو، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے رہو، دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کرتے رہو۔ تم کہو میں خطیب اعظم ہوں، تم کہو میں مفتی اعظم ہوں، تم کہو میں محدث ہوں، تم کہو میں محقق ہوں، تم کہو کہ میں نمازی ہوں، تم کہو کہ میں جہادی ہوں، تم کہو کہ میں غازی ہوں، تم کہو کہ میں مجاہد ہوں، سب کچھ کرو، ہر عمل تمہارے منہ پہ مارا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو بریلی کے مجاہد نے بیان کیا، کہا انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا